السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر روبینہ شفیع رفاح یونیورسٹی سے۔ آج ہم بات کریں گے جدید انداز فکر میں محاسبہ نفس، یعنی انسان کا جو نفس ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ڈالا ہے اور ہمیں اس کو سمجھ کر اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزارنا ہے، اسی حوالے سے کچھ بات کروں گی اور کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ جو بات بھی ہو وہ سمجھ آ جائے اور عمل میں آ جائے۔ دیکھیے کہ انسان کو یہ اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ سب سے بڑا اس کا جو دشمن ہے وہ اس کا اپنا نفس ہے، اور یہ نفس اس سے علیحدہ نہیں ہے، اس کے اندر گھسا بیٹھا ہے۔ یہی وہ نفس ہے جو انسان سے برائی اور گناہ کی طرف بھی اس کو مائل کر دیتا ہے، اور یہی وہ نفس ہے جس کا تزکیہ ہو جائے تو یہ راہ راست پر رکھنے کا بھی کام آدمی کا اس کے سپرد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی نفس کے بارے میں سورہ شمس میں فرمایا، فلاح پا گیا جس نے اس نفس کو پاک کر لیا، اور نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر لیا۔ یعنی یا تو نفس پاک ہو جائے گا یا آلودہ، دو راستے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اگر اپنے نفس کی خبر نہیں لوگے تو وہ سرکش اور قابو سے باہر ہو جائے گا اور پھر کبھی ہاتھ نہیں آئے گا، لیکن اگر اس کو ملامت کرتے رہو گے تو یہ نفس لوامہ بن جائے گا، اور کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوگا کہ عجیب رفتہ رفتہ یہ نفس مطمئنہ بن جائے گا اور اللہ کے بندوں میں شامل ہو جائے گا جو اللہ سے راضی ہوں گے اور اللہ ان سے راضی ہوگا۔ دیکھو، کسی بھی وقت اس کو نصیحت اور ملامت کرنے سے غافل نہ رہو، بلکہ دوسروں کو بھی نصیحت تب کرو جب پہلے اپنے نفس کو کر لو۔ یعنی یہ ایک اصول بنا لیں کہ انسان جب بھی کسی کو بھلائی کی بات بتانے لگے یا اچھی بات سمجھانے لگے تو پہلے یہ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو وہ بات جو ہے وہ بتا دی جائے، اور ہمیشہ اپنے نفس کے بارے میں یوں کہتے رہیں کہ اے نفس ذرا انصاف کر، تو سمجھتا ہے کہ میں بڑا عقل مند ہوں مگر تیرے برابر بے وقوف کوئی نہ ہوگا۔ کیا تو نہیں جانتا کہ جنت اور دوزخ تیرے سامنے ہے اور تو بہت جلد کسی ایک میں جانے والا ہے؟ پھر تجھے کیا ہوا ہے کہ ہر وقت ہنستا کھیلتا اور دنیا میں مگن رہتا ہے؟ کیا تو نہیں جانتا کہ تیرے اوپر موت کا کٹھن وقت آنے والا ہے، آج ہو یا کل؟ جس موت کو تو دور سمجھتا ہے اللہ کے نزدیک وہ بہت قریب ہے، جس چیز کو آنا ہی ہے وہ قریب ہی ہے۔ کیا تجھے یہ نہیں معلوم کہ اچانک موت آتی ہے، نہ کوئی خبر کرنے والا آتا ہے نہ کوئی پیغام دینے والا؟ یہ نہیں کہ دن کو آئے رات کو نہ آئے، یا رات کو آئے اور دن کو نہ آئے، یا بچپن میں آئے جوانی میں نہ آئے، جوانی میں آئے بچپن میں نہ آئے۔ موت تو کسی سانس بھی آ جائے گی۔ بس تجھے کیا ہوا ہے کہ موت اتنی نزدیک ہے مگر تو اس کی تیاری نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الانبیاء میں آیت نمبر 1 سے 3 میں، قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت، اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس جو تازہ نصیحت بھی ان کے رب کی طرف سے آتی ہے اس کو باتکلف سنتے ہیں کہ کھیل کود میں پڑے رہتے ہیں، دل ان کے دوسری ہی فکروں میں لگے رہتے ہیں۔ اب ذرا سوچئے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں قریب ہے وقت، یعنی قیامت اور قرب قیامت اور حساب کا وقت قریب ہے۔ اب اللہ اگر یہ کہہ رہے ہیں تو نعوذ باللہ کہ اللہ جھوٹ کہہ سکتے ہیں؟ قرآن ہی میں آتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچی بات تو کسی کی نہیں ہو سکتی نا، کس کی ہو سکتی ہے؟ تو مان جانا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ اگر موت اتنی قریب ہے، حساب کا وقت اتنا نزدیک ہے تو ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ کیا ہم دنیا کے کھیل تماشوں میں ہی لگے رہیں گے؟ ہم کب سوچیں گے بتائیے؟ ہم کب سوچیں گے اس قیامت اور اس حساب کے وقت کے بارے میں جس کے لیے زندگی ہی صرف یہی دنیا کی ہے، اس کے بعد کوئی اور زندگی نصیب نہیں ہوگی جس میں عمل کیا جائے۔ ذرا سوچ اے نفس، تجھے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جرت کیوں کر ہوتی ہے؟ اگر تیرا عقیدہ یہ ہے کہ وہ تجھے نہیں دیکھتا تو پھر تو یقیناً کافر ہے، یا اگر یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے اور پھر اس کی نافرمانی کرتا ہے تو سخت بے حیا ہے۔ اگر تیرا بھائی یا کوئی تیرا نوکر تیرے ساتھ ایسا معاملہ کرے جو تجھے برا لگے تو کتنا غصہ کرتا ہے؟ پھر تیری جرت کیسے ہوئی کہ اپنے رب کا غصہ مول لے لے اور اس کے عذاب سے نہ ڈرے؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر لے گا؟ ہرگز نہیں۔ یہ بات دل سے نکال دے۔ ذرا ایک گھڑی تیز دھوپ میں کھڑا ہو کر یا اپنی انگلی کو آگ کے قریب کر کے دیکھ کہ تیرے اندر کتنی طاقت اور حوصلہ ہے اس آگ کا مقابلہ کرنے کی۔ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ سوچیں ذرا، اس مغالطے میں نہ پڑا رہے کہ اللہ بڑا کریم اور غفور الرحیم ہے، اسے کسی کی اطاعت کی حاجت نہیں، وہ مجھے ایسے ہی بخش دے گا۔ لیکن دنیا کے کاموں کے لیے تو مکمل کوشش اور ہر وقت کوشش کر رہے ہیں اور اس کے کرم پر نہیں چھوڑ دیتے۔ جب کوئی دشمن تیرے در پر ہوتا ہے تو کیوں اس سے بچنے کی تدبیر کرتا ہے؟ تب کیوں نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے مجھے بچا لے گا؟ اس وقت اتنی ایفرٹس اور اتنے اپنے دنیا کے کاموں کے ہونے کے باوجود ہم اس دشمن سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔
جب کوئی دنیا کا کام روپے پیسے کے بغیر نہیں ہوتا تو اس وقت تیرا دم کیوں نکلتا ہے اور کیوں اسے حاصل کرنے کے لیے ہزار بھاگ دوڑ کرتا ہے؟ اس وقت کرم الہی پر تیرا اعتماد کہاں چلا جاتا ہے؟ کیوں نہیں کہتا کہ اللہ کوئی خزانہ دے دے گا یا کسی بندے کو بھیج دے گا، تیرا کام ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر ہو جائے گا؟ یا کیا اللہ تعالیٰ صرف آخرت میں کریم ہے، دنیا میں نہیں ہے؟ اس سے تو یہی پتا چلتا ہے نا کہ دنیا کی زندگی میں تو ہر چیز ہم اپنی کوشش سے کر رہے ہیں، پیسے لگا لگا کے کر رہے ہیں اور بھاگ بھاگ کر رہے ہیں. کیا اللہ دنیا میں کریم نہیں ہے؟ ہاں، آخرت کے معاملے میں کوئی عمل کرتے وقت یہ خیال آتا ہے کہ بس یہ ابھی نہیں کرنا کیونکہ اللہ بہت کریم ہے، معاف کر دے گا. اے نفس، تیرا نفاق اور جھوٹے دعوے بڑے عجیب ہیں. ذرا دیکھ، تیرا آقا دنیا کے بارے میں فرماتا ہے کہ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 6 میں، زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو. اور آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ نجم میں فرماتے ہیں لیس للانسان الا ما سعی، اور یہ کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی. تو ان دونوں باتوں سے تو یہی سمجھ آتی ہے کہ آخرت کے لیے کوشش کرنی پڑے گی اور دنیا میں رزق تو اللہ نے دینا ہی دینا ہے. لیکن ہمارا رویہ دیکھیں، بالکل اس سے مختلف اور اپوزٹ. گویا تیری دنیا کے رزق کی ذمہ داری تو اس نے اپنے اوپر لے رکھی ہے، اس کا مدار تیری کوشش پر نہیں. ہاں، آخرت کو تیری کمائی پر منحصر کر دیا، مگر تو اپنے کاموں سے اللہ کو جھوٹا کرتا ہے. جس چیز کی ذمہ داری اس نے لے لی ہے اس پر تو پاگلوں کی طرح کام کرتا ہے، اور جس آخرت کو اس نے تیری کوشش پر چھوڑ دیا ہے تجھے اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے اور اس کے لیے کوشش کو تو حقیر جانتا ہے. یہ تو نشانی ایمان نہیں. اگر زبانی ایمان معتبر ہوتا تو منافق دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں کیوں ہوتا؟ کافر بھی جہنم میں ہوں گے، لیکن منافق کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، کیونکہ زبان سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن دل اور عمل سے اس کا انکار کر دیا. کیا تو روزے حساب پر ایمان نہیں رکھتا؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد تجھے بلا حساب ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا یا تو بچ کر کہیں بھاگ سکے گا؟ ہرگز نہیں. اگر تو ایسا ہی سمجھتا ہے تو تیرے برابر کوئی جاہل اور تو پکا کافر ہے. پھر کیا تو اس بات کو جھوٹ سمجھتا ہے کہ اللہ مرنے کے بعد تجھے اٹھا کھڑا کرے گا؟ اگر نہیں تو پھر تو اس کی نافرمانی سے کیوں نہیں بچتا؟ اے نفس، تو اللہ کی نافرمانی سے کیوں نہیں بچتا؟ اے نفس، ذرا انصاف کر. اگر ایک بے دین ڈاکٹر تجھ سے کہہ دیتا ہے کہ فلاں کھانا تیرے لیے صحت کے لیے نقصان دہ ہے تو جی کڑا کر اسے چھوڑ دیتا ہے اور صبر کرتا ہے، اگرچہ وہ بڑا لذیذ کھانا ہی کیوں نہ ہو. کیا انبیاء کا کہنا جن کو معجزات کی تائید حاصل تھی، کتاب الہی میں اللہ کا فرمان تیرے لیے اتنا بھی وزن نہیں رکھتا جتنا ایک بے دین ڈاکٹر کا قول؟ عقل اور علم کی کمی کے باوجود اس کی بات کا اثر تو لیتا ہے، مگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کی تجھے کوئی پرواہ نہیں. اس سے عجیب تر بات یہ ہے کہ ایک بچہ کہتا ہے تیرے کپڑوں میں بچھو ہے، تو بغیر دلیل طلب کیے، بغیر سوچے سمجھے اپنے کپڑے اتار پھینکتا ہے. کیا انبیاء کی متفقہ بات تیرے نزدیک اس نادان بچے کی بات سے بھی کم وقت رکھتی ہے؟ یا جہنم کی آگ، اس کی بیڑیاں، اس کے گرز، اس کے عذاب، اس کا زقوم، اس کے آنکڑے، اس کے سانپ، اس کے بچھو اور زہریلی چیزیں تیرے لیے ایک بچھو سے بھی کم تکلیف دہ ہیں، حالانکہ اس کی تکلیف زیادہ سے زیادہ ایک دن یا اس سے کم رہتی ہے. یہ عقلمندوں کا شیوا نہیں. اگر کہیں جانوروں کو تیری حالت کا علم ہو جائے تو وہ تجھ پر ہنسیں اور تیری دانائی کا مذاق اڑائیں. ایک بچہ مذاق میں بھی ہمیں کہہ دے نا تو ہم فوراً سے پہلے ڈر کر وہ کپڑا، وہ جوتا اتار پھینکیں گے. لیکن اللہ کے نبی جو سارے کے سارے پوری کی پوری زندگی صرف ہمیں اسی چیز کی دعوت دیتے رہے کہ اللہ کی بات کو مانو، اللہ کے اسلام کے ہو جاؤ، اللہ کے دین پر چلو، لیکن ہمیں اس جہنم سے جب انہوں نے ڈرایا تو ہم نے اس کی اتنی بھی پرواہ نہ کی جتنی ایک بچے کی بات پر ہم اس دنیا میں یقین کر لیتے ہیں. بس اے نفس، اگر تجھ کو یہ سب چیزیں معلوم ہیں اور ان پر تیرا ایمان ہے تو کیا بات ہے کہ تم عمل میں سستی اور ٹال مٹول سے کام لیتا ہے، حالانکہ موت کمین گاہ میں منتظر ہے کہ وہ بغیر مہلت کے تجھے اچک لے جائے. تو کس وجہ سے نہ ڈر ہے کہ وہ جلد نہ آئے گی؟ اگر تجھے 100 برس کی مہلت بھی مل گئی تو کیا تیرا خیال ہے کہ وہ مسافر جس کو ایک گھاٹی طے کرنی ہے اور وہ اس گھاٹی کے نشیب میں اطمینان سے اپنے جانور کو کھلا رہا ہے، وہ کبھی بھی اس گھاٹی کو طے کر سکے گا؟ تو نہیں جانتا کہ راستہ سفر کیے بغیر طے نہیں ہوتا اور کام کیے بغیر انجام نہیں پاتا؟ ایسے شخص کے بارے میں تیری کیا رائے ہے جو علم حاصل کرنے کی غرض سے پردیس کا سفر کرے اور وہاں کئی سال بیکار اور نکما بیٹھا رہے اور نفس سے وعدہ کرتا رہے کہ جس سال وطن واپس ہوگا سب علم حاصل کر لے گا؟ تو اس کی عقل پر ہنسے گا کہ یہ بھی عجیب شخص ہے، سمجھتا ہے کہ 1 سال میں سارا علم حاصل ہو جائے گا یا بغیر علم حاصل کیے توکل کی برکت سے وہ بہترین عالم بن جائے گا. پھر اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ آخر عمر کی کوشش مفید ہو سکتی ہے اور بلند درجوں تک لے جا سکتی ہے، تو یہ کیسے معلوم ہو کہ ابھی زندگی باقی ہے؟ ہو سکتا ہے یہی آج کا دن تیری عمر کا آخری دن ہو. تو آج کے دن سے اپنے کام میں کیوں مشغول نہیں ہوتا؟ آج کل کرنے کی کیا وجہ ہے؟ کیا یہ وجہ ہے کہ تجھے اپنی خواہشات نفس کی مخالفت مشکل معلوم ہوتی ہے کیونکہ اس میں محنت اور مشقت لگتی ہے؟
کیا تو اس دن کا منتظر ہے جب خواہشات کی مخالفت تیرے لیے آسان ہو جائے گی؟ ایسا دن تو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی نہیں کیا اور نہ پیدا کرے گا۔ جنت جب ملے گی ہمیشہ ناگوار کام کرنے پڑیں گے، ناگوار کام کبھی نفس کے لیے آسان نہیں ہو سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم کو لذتوں اور نفس کی خواہشات سے گھیر دیا گیا ہے اور جنت کو سختیوں اور مشقتوں سے گھیر دیا گیا ہے۔ متفق علیہ حدیث۔ یعنی جب کوئی آدمی اپنے نفس کو شکست دے کر اسے ہر مشقت اور ناگواری اللہ کی خاطر گوارا کرنے پر مجبور نہیں کرتا، وہ آرام اور راحت کی جنت میں کیسے پہنچے گا؟ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے 5 چیزوں کو 5 میں رکھ دیا اور لوگ اس کے سوا اس کو ڈھونڈتے ہیں۔ غور سے سنیے گا، یہ بات سمجھ آ گئی نا؟ اور ہو سکے تو لکھ لیجئے گا، میں نے 5 چیزوں کو 5 میں رکھ دیا اور لوگ اس کو اس کے سوا میں ڈھونڈتے ہیں۔ میں نے اپنی رضا کو، حدیث قدسی ہے نا، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنی رضا کو نفس کی مخالفت میں رکھ دیا اور لوگ اس کو موافقت میں ڈھونڈتے ہیں۔ یعنی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نفس کے خلاف جانا پڑے گا، وہ کام کرنے پڑیں گے جو دل کو، نفس کو اچھے نہیں لگتے، لیکن ہم اکثر وہی کام کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے نفس کے مطابق ہوں، ہمیں اچھے لگ رہے ہوں۔ اللہ کہتے ہیں میں نے اپنی رضا کو نفس کی مخالفت میں رکھ دیا اور لوگ اس کو موافقت میں ڈھونڈتے ہیں۔ میں نے آرام اور راحت کو جنت میں رکھ دیا اور لوگ اس کو دنیا میں ڈھونڈتے ہیں۔ سوچیں، آج ہم ہر کوشش، ہر دنیا کی مشکل اس لیے سہ رہے ہیں کہ ہمیں دنیا میں راحت مل جائے، آرام مل جائے۔ اللہ تو کہتے ہیں دنیا میں آرام اور راحت ہے ہی نہیں، آرام اور راحت کو تو میں نے جنت میں رکھ دیا۔ جب رکھا ہی جنت میں ہے تو جنت کی تلاش کیوں نہیں کرتے؟ میں نے علم و حکمت کو بھوک میں رکھ دیا اور لوگ اس کو سیری میں ڈھونڈتے ہیں۔ یعنی مطلب علم حاصل کرنے کے لیے سختیاں، مشکلیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، آرام اور سکون اور پیٹ بھر کے اور بغیر کوشش کے علم نہیں ملا کرتا۔ میں نے سکون اور اطمینان کو قناعت میں رکھ دیا اور لوگ اس کو دولت میں ڈھونڈتے ہیں۔ دیکھیے ساری دوڑ آج ہماری مٹیریل کے لیے، مال کے لیے، یہ کما لوں، یہ کما لوں، یہ بھی کر لوں، ایسے کر لوں، اور اللہ کہتے ہیں میں نے اطمینان اور سکون کو قناعت میں رکھ دیا اور لوگ اس کو دولت میں ڈھونڈتے ہیں۔ اور آخری بات کروں گی اور بات کو سمجھیے گا، میں نے عزت اور مرتبے کو اپنی اطاعت میں رکھ دیا اور لوگ اس کو دنیا کے مرتبوں میں ڈھونڈتے ہیں۔ بات بڑی پتے کی ہے، حدیث قدسی ہے، یاد کر لیں، محفوظ کر لیں، لکھ لیں کہ اللہ نے اگر یہ 5 چیزیں جس میں رکھی ہیں اسی میں تلاش کریں تو زندگی دنیا کی بھی آسان ہو جائے گی، اور وہ بات ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار حاصل ہو جائے گی۔ کوشش کریے جو اللہ نے جس میں رکھا اسی میں تلاش کریں تاکہ کوششیں ضائع نہ ہوں، تاکہ مشکلیں بڑھے نہ، تاکہ بے چینیاں ہماری زندگی کو بے تاب اور بے قرار نہ کریں۔ اس لیے ذرا نفس سے بات کرتے ہوئے یہ بات محاسبہ نفس میں کیجئے، سوچ تو صحیح، کب سے تو روز وعدہ کرتا ہے کہ کل سے یہ کام کروں گا، کل کرتے آج کیا دن آ گیا، جب آج ہی نہیں کیا تو کل کیسے کرے گا؟ تجھے معلوم نہیں کہ کل جو آ چکی وہ گزشتہ دن کے حکم میں ہے، جو کام تو آج نہیں کر سکا کل اس کا کرنا تیرے لیے اور بھی مشکل ہے، تو اگر عاجز ہے تو کل بھی عاجز ہی ہوگا۔ اس لیے کہ خواہش کی مثال ایک تناور درخت کی سی ہے جس کی وہ اکھاڑے بغیر چارہ نہیں، اگر سستی کے باعث اسے آج نہ اکھاڑا اور کل پر رکھا تو اس کی مثال اس جوان کی سی ہے جس سے ایک درخت نہیں اکھاڑا گیا، اس نے اس کام کو دوسرے سال کے لیے ملتوی کر دیا۔ حالانکہ جتنا زمانہ گزرے گا درخت کی جڑیں اتنی مضبوط ہوتی جائیں گی، اکھاڑنے والے کی کمزوری اور بڑھتی جائے گی، جس کو جوان ہو کر نہیں وہ اکھاڑ سکا کیا بڑھاپے میں اکھاڑ سکے گا؟ سرسبز شاخ جھکائی جا سکتی ہے، جب سوکھ جائے تو اس کا موڑنا ناممکن ہے۔ سوچیں، خواہش درخت کی طرح ہے اور درخت کو جتنا زیادہ عرصہ زمین میں نکلتا جاتا ہے وہ اتنا مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، اور جب انسان جوان ہوتا ہے مضبوط ہوتا ہے، اگر وہ اس مضبوطی کی حالت میں اس خواہش کو اکھاڑ نہیں پھینک سکتا تو وہ بڑھاپے میں کیسے پھینک سکے گا؟ یہ شیطان کے بہت بڑے وار ہوتے ہیں ہمارے نفس پر، جو ہمیں مغلوب کرتا ہے اور کمزور کر دیتا ہے کہ نہیں آج نہیں کل کر لینا، ابھی بڑی عمر پڑی ہے، ابھی بہت وقت ہے تمہارے پاس۔ اور سب سے پہلی بات تو یاد رکھیے کہ پتہ نہیں عمر ہے بھی کہ نہیں، اور اگر عمر ہے بھی تو پتہ نہیں اس عمر میں اتنی طاقت ہوگی بھی کہ نہیں۔ تو آج اگر اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، آج اگر اللہ نے ہمیں یہ سننے اور سمجھنے کا موقع دے دیا ہے کہ ہم اللہ کی بات کو سمجھ کر اس پر عمل کر سکیں اور نفس کو نیچے کر سکیں، تو نفس کو آج ہی نیچے کرنا ہے، آج ہی اس پہ غلبہ حاصل کرنا ہے، خود مغلوب نہیں ہونا بلکہ اس کو مغلوب کرنا ہے۔ پس اے نفس، اگر تو ان صاف باتوں کو نہیں سمجھتا اور سستی کرتا ہے تو تجھے کیا ہو گیا ہے کہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے؟
اس سے بڑی حماقت اور کیا ہو سکتی ہے؟ غالباً تو یہ کہے گا کہ میں استقامت سے عمل اس لیے نہیں کر سکتا کہ لذت اور خواہشات کا حریص ہوں اور تکلیف اور مشقت برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر یہی بات ہے تو پرلے درجے کا احمق ہے، اور تیرا عذر لنگ اگر لذت کا حریص ہے تو ایسی لذت کیوں نہیں تلاش کرتا جو تمام آلائشوں سے پاک اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو؟ یہ نعمت تو جنت ہی میں حاصل ہو سکتی ہے۔ اگر تجھے لذت اور خواہش ہی عزیز ہے تو ان کی خاطر بھی تجھے نفس کی وقتی خواہشات کی مخالفت کرنی چاہیے، اس لیے کہ بسا اوقات ایک لقمہ کئی لقموں سے محروم کر دیتا ہے۔ تیرا کیا خیال ہے اس مریض کے بارے میں جسے طبیب کہے کہ صرف 3 دن ٹھنڈا پانی مت پینا تاکہ تندرست ہو جاؤ، اور پھر زندگی بھر ٹھنڈے پانی کا لطف اٹھاؤ گے؟ اگر تم نے ان 3 دنوں میں پانی پیا تو زندگی بھر اس ٹھنڈے پانی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اس وقت سچ سچ بتاؤ، عقل کا تقاضا کیا ہے؟ کیا وہ 3 دن صبر کرے تاکہ زندگی آرام سے گزرے، یا اپنی خواہش پورا کر کے مجھ سے 3 دن صبر نہیں ہو سکتا پھر 300 دن یا 3000 دن برابر نعمت سے محروم رہے؟ 3 دن کی جو حقیقت پوری عمر کے مقابلے میں ہے وہ اس سے کوئی نسبت نہیں رکھتی جو تیری پوری عمر کی ہمیشہ کی زندگی کے مقابلے میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے، دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کہ تم میں سے کوئی اپنی ایک انگلی دریا میں ڈال کر نکال لے اور پھر دیکھے کہ پانی کی کتنی مقدار اس میں ایسے الگ لگ کر رہی ہے، یعنی اتنا پانی جو اس کی انگلی کو لگے گا، یہ دنیا کی زندگی ہے۔ کیا تو کہہ سکتا ہے کہ خواہشات نفس کے ضبط کرنے کی تکلیف طبقات جہنم میں عذاب نار سے زیادہ سخت اور طویل ہے؟ جو شخص دنیا میں ایک معمولی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتا وہ آخرت میں عذاب الہی کو کیسے برداشت کر سکے گا؟ میں دیکھتا ہوں کہ تو 2 وجہ سے اپنے نفس کو ڈھیل دیتا ہے، ایک کفر خفی اور ایک صریح حماقت کی وجہ سے۔ کفر خفی یہ ہے کہ یوم حساب پر تیرا ایمان کمزور ہے اور ثواب اور عطاب سے تو ناواقف ہے، اور صریح حماقت اللہ تعالیٰ کے عفو و کرم پر غلط اعتماد ہے، اس بات کی پرواہ نہیں کہ وہ مہلت عذاب دینے کے لیے دیتا ہے، حالانکہ تو روٹی کے ایک ٹکڑے کے لیے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جتنی تدابیر تو کر سکتا ہے تو کرتا ہے۔ اسی جہالت کی وجہ سے احمق کا لقب تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا۔ فرمایا، ہوشیار ہے وہ جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد یعنی آخرت کی نجات اور کامیابی کے لیے عمل کرے، اور احمق ہے وہ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرے اور بغیر عمل کے اللہ سے امیدیں باندھے۔ ترمذی کی روایت ہے۔ بے وقوف کہا ہے اس کو کہ جو خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے اپنے عمل کے بغیر ہی امیدیں باندھنے لگ جائے۔ اللہ بہت غفور الرحیم ہے، کرتے ہیں نا ہم؟ سوچیں ذرا اس بارے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بے وقوف کہہ رہے ہیں۔ اے نفس، دنیا کی زندگی میں نہ کھو جا، اللہ تعالیٰ سے غلط امیدیں نہ باندھ، اپنی فکر آپ کر، اپنا وقت ضائع نہ کر کہ گنتی کے چند سانس تیرے پاس ہیں، ایک سانس جاتا ہے اتنا ہی وقت کا خزانہ کم ہو جاتا ہے۔ جتنی مدت آخرت میں رہنا ہے اسی قدر دنیا میں اس کی تیاری کر، جتنی مدت جاڑے کی ہوتی ہے اسی حساب سے تو دنیا میں کھانا، کپڑے اور لکڑیاں جمع کرتا ہے۔ ان میں سے کسی چیز میں تو اللہ کے کرم پر تکیہ نہیں کرتا کہ وہ محض اپنے فضل سے کپڑوں اور آگ کے بغیر تجھے سردی سے بچا لے گا، حالانکہ وہ اس پر قادر ہے۔ پھر کیا تیرا خیال ہے کہ دنیا کی سردی کے مقابلے میں جہنم کی سردی کم ہوگی، یا تھوڑے دن رہے گی، یا کچھ کیے بغیر اس سے بچ جائے گا؟ نہیں، جہنم کی سردی توحید اور اطاعت کے بغیر نہیں جانے کی۔ اللہ کا یہ کرم کیا تھوڑا ہے کہ تجھ کو جہنم سے بچنے کا طریقہ بتا دیا اور اس کے لیے سارا سامان مہیا کر دیا، جس طرح اون اور آگ کو پیدا کیا تاکہ تو خود سردی سے اپنا آپ بچاؤ کر لے۔ تیری خرابی ہو اے نفس، جس طرح دنیا کے لیے تیاری کرتا ہے اس سے کہیں بڑھ کر آخرت کی تیاری کر۔ اے نفس، میں دیکھتا ہوں تجھے دنیا سے محبت ہے اور اس کی جدائی پر تجھے دکھ اور تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ کے عذاب اور ثواب اور قیامت کے ہول سے غافل ہے، حالانکہ تو دنیا میں مسافر ہے اور یہاں کی چیزیں سفر کرنے والوں کے ساتھ نہیں جاتی۔ کیا تو گزرے ہوئے لوگوں کا حال نہیں دیکھتا؟ جن مکانوں میں رہنا ہی نہیں وہ کیسے عالی شان بنائے پھر چھوڑ کر چلے گئے۔ رہنے کی جگہ زمین کے اندر قبر ہے، اس کی فکر ہی نہ کی۔ شاید لوگوں کے درمیان عزت و مرتبے کی محبت سے تیری آنکھوں پر چربی چھا گئی، زمین پر سارے لوگ آ کر تیری عزت کریں، تیری تعریف کے گن گائیں اور تیرا کہا مانیں۔ پھر کیا تو نہیں جانتا کہ چند سال کے بعد تو نہ رہے گا، نہ یہ سارے لوگ؟ پھر ایک زمانہ آئے گا جس میں نہ تیرا ذکر رہے گا اور نہ ان شخصوں کا جو تیرے ذکر کرتے تھے۔ اے نفس، موت نزدیک آ گئی، جو کرنا ہے اب کر لے۔ تیرے بعد نہ کوئی تیری طرف سے نماز پڑھے گا، نہ روزہ رکھے گا، نہ تجھ سے اللہ کو راضی کرے گا۔ زندگی کے یہ چند روز ہیں، یہی تیرا سرمایہ ہے، اس سے تجارت کر لے۔ اکثر سرمایہ تو ضائع کر چکا، اگر تمام عمر اس بربادی پر روئے تب بھی کم ہے۔ مردوں کا لشکر گھر کے باہر تیرا منتظر ہے، انہوں نے پکی قسم کھا رکھی ہے کہ تجھے ساتھ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔
یہ سب یہی تمنا کرتے ہیں کاش ہمیں ایک روز مل جائے کہ دنیا میں جا کر اپنے گناہوں کا تدارک کر لیں۔ تیرے پاس آج یہ ایک روز ہے جو اگر بیچے تو یہ مردے تمام دنیا کی عوض بھی خرید لیں اگر ان کو قدرت ہو۔ اے نفس، تجھ کو ذرا شرم نہیں؟ اپنے ظاہر کو تو خلق کے لیے سنوارتا ہے اور باطن میں بڑے بڑے گناہ کر کے اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ اے نفس، کیا یہ عقل مندی ہے کہ تو ہر روز اپنے مال کے زیادہ ہونے سے تو خوش ہوتا ہے مگر عمر کے کم ہونے سے تجھے کچھ غم نہیں؟ اے نفس، یاد رکھ، دین اور ایمان کا بدل کوئی چیز نہیں اور اس زندگی کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں۔ اے نفس، اب میری نصیحت مان کہ جو نصیحت سے منہ پھیرتا ہے وہ آگ پر راضی ہوتا ہے۔ اگر دل کی پستی نصیحت کو قبول کرنے میں مانے ہو تو اس سختی کو تہجد گزاری، آہے نیم شبی سے دور کر، رشتہ داروں سے حسن سلوک، یتیموں پر مہربانی اور شفقت کر۔ یہ بھی کارگر نہ ہو تو جان لے کہ شاید اللہ نے دل پر مہر لگا دی۔ تو اپنے سے نا امید ہو جا، لیکن نا امیدی کفر ہے، اس لیے تو نا امید نہیں ہو سکتا اور امید کی بھی کوئی صورت نہیں۔ تو اب یہ دیکھ کہ جس مصیبت میں مبتلا ہے اس پر تجھے غم ہوتا ہے کہ نہیں، کوئی آنسو آنکھ سے گرتا ہے کہ نہیں؟ اگر گرتا ہے تو آنسو منبع رحمت ہے اور ابھی امید کی جگہ باقی ہے۔ بس تو ارحم الراحمین کے سامنے فریاد کر اور اکرم الاکرمین کے سامنے شکوہ کر، اس لیے کہ تیری مصیبت بہت بڑھ گئی۔ اب کوئی اور راستہ اور ٹھکانہ اور بھاگنے کی جگہ اور فریاد کا سننے والا اس عالی سرکار کے سوا کہیں نہیں۔ اس کے سامنے گریہ زاری کر، دھاڑے مار مار کے گڑ گڑانے والے اور رونے والوں پر رحم فرماتا ہے وہ رب، بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے۔ اب جب سب راستے بند ہو گئے تو جس سے طلب کرتا ہے وہ کریم اور سخی ہے اور جس سے فریاد کرتا ہے وہ رؤوف اور رحیم ہے۔ اس کی رحمت اور وسعت کا، اس کا کرم عام ہے، اس کے عفو میں ہر خطا شامل ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنے والا بنا دے اور ہمیں اپنے نفس کی اصلاح کرنے والا اور نفس مطمئنہ میں شامل کرنے والا بنا لے، آمین۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دین کی سمجھ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔